بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ ایک تو یہ کہ شہباز شریف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کس نوعیت کے تعلقات ہیں۔ شروع میں کچھ نظر آ رہا تھا اس طرح کہ کوئی اتنے زبردست قسم کے ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن آج کی کیا صورتحال ہے اس کے اوپر میں آپ سے بریفلی بات کروں گا۔ اور دوسرا جو ایشو ہے وہ چائنا سے کس قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور چائنا نے میری اطلاعات کے مطابق 2 دن پہلے وہاں سے ہمارے ڈپلومیٹک جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جس طرح ایک سائفر کی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ سے آیا تھا، جو کہ ظاہر عمران خان صاحب جس کا حوالہ دیتے ہیں، تو اسی قسم کی ایک کیبل کہہ لیں یا جو سائفر ہے یا ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہے، واٹ ایور جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، وہ چائنا سے آیا۔ تو اس میں کس قسم کی اس کی وجہ سے کس قسم کی توقعات اور کیا ہماری جو لیڈرشپ ہے اور ہماری گورنمنٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ تو پہلا جو ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ گورنمنٹ آئی تو شروع کے ہی دنوں میں کچھ اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھی کہ جس سے حکومت کوئی سیٹلڈ فیل نہیں کر رہی تھی، اور اس قسم کے مطلب کہ اشارے مل رہے تھے، اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ فوری طور کے اوپر الیکشن ہو جائیں اور شہباز شریف صاحب کی حکومت مطلب ہے رخصت ہو جائے، وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں۔ اور اسی مطلب ہے کہ انہی حالات میں آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت لنڈن گئے شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ ان کے کی کیبنٹ ممبرز بھی گئے، تو اس وقت بھی اسی قسم کے حالات تھے کہ جی ان کو شاید اس طرح کی مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ 8-10 دن میں جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں اور الیکشنز کا آپ مطلب ایک اعلان کر دیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ 1-2 اس قسم کے فیصلے آئے کہ جس سے حکومت میں مطلب ہے کہ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسرے اور بھی لوگ بولے ان کے، اور انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ جی ہمارے تو ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اور ہاتھ پاؤں ہمارے باندھ کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ڈیلیور کریں۔ یہ حالات یعنی کہ اس وقت کے جو شروع کے چند ہفتے تھے اس گورنمنٹ کے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی آپ حکومت کے کسی بھی اہم جو ہے وہ اہلکار سے بات کریں، آپ پرائم منسٹر سے بات کریں، آپ ان کے کیبنٹ ممبر سے بات کریں، کی جو اتحادی ہیں، جو ویل انفارمڈ کی اتحادی ہیں، آپ ان سے بات کریں، تو اب جس قسم کی انفارمیشن ہے جو آپ کو پتہ لگے گا وہ یہ ہے کہ جی مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں پنڈی سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو کی پلیئرز ہیں آپ ان سے بات کریں تو وہ بھی جو بھی کسی قسم کی، حالانکہ مشکل حالات ہیں پاکستان کے، سب کچھ ہے، لیکن جس قسم کے جو گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے سب کچھ، تو اس لحاظ سے وہ بھی گورنمنٹ کے نظر آتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے، اور ایک جو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ٹریڈیشنلی مطلب ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہم ہمیشہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کی سپورٹ ختم ہوگی یا وہ نیوٹرل ہوگی یا کیا، واٹ ایور، یہ بھی جو باتیں، یہ بدقسمتی سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ملک میں ہیں اور ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ نیوٹرلٹی والی بات جو ہے اس کو پرماننس ملنی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی جو بات ہے کہ ان کا سیاسی معاملات میں مداخلت رکنی چاہیے، یہی جو سیاست میں انٹرفیئرنس، اور ابھی جو سارا کچھ پاکستان میں جو عمران خان صاحب فرض کریں، جو ان کا ایک ایکسپیرینس تھا، عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ تھا 2018 کا، یہ اگر پاکستان کی ساری پولیٹکس کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے، عمران خان صاحب کے اپنے لیے اگر یہ سبق ہے تو یہ سبق ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اس سبق کو ہونا چاہیے، اور اس سے ان کو بھی لرن کرنا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بہترین لرننگ یہی ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم جو ہیں، ہمارے جو سسٹمز اوور آل جو بھی ہیں، پولیٹیکل سسٹمز ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، پھر ہمارے ادارے ہیں، ہر ایک کو اپنا کانسٹیٹیوشنل جو اپنا رول ہے اسی کے تحت کام کرنا چاہیے، اور اسی لحاظ سے آگے پروسیڈ کرنا چاہیے۔ اور اس لحاظ سے جب ہم کانسٹیٹیوشنل رول کی بات کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ، بے شک فوج ہو، بے شک ISI ہو، یا حکومت کا کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو، یہ حکومت کا حصہ ہے، اور ان کو جو بھی حکومت ہو اس حکومت کے ہر لافل آرڈر جو ہے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی سب سروینٹ ہیں، ان کو مطلب ہے کہ تابعداری کرنی ہے حکومت کی، اور حکومت کو چیلنج نہیں کرنا۔ یہ جو ماضی میں ہم نے بار بار دیکھا کہ حکومتیں چیلنج ہوتی ہیں، مطلب ہے کہ مختلف طریقے سے پالیٹکس میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے، حکومتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو بنانا بگاڑنا، یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر فرض کریں کہ اس طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ جا رہی ہے تو اس کو ہمیں
انکریج کرنا چاہیے، اور بیکاز یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر ہم چل کے ہم بہتر، مطلب ہمارے جو کنٹمپریریز ہیں ہمارے، آپ دیکھ لیں اور ممالک کو دیکھ لیں کہ لوگوں نے سسٹمز، جو بھی سسٹم آف گورنمنٹ ہو، اپنے سسٹمز کو لوگ لے کے چلے، اور اب ان سسٹمز نے پھر ان ممالک میں وہاں پہ اس کی وجہ سے ڈیلیورنس ہوئی، پرفارمنس ہوئی، اور لوگوں کے حالات بدلے. لیکن ہمارے بدقسمتی سے ہم وہی جو ہے نا جی، عجیب سی بات ہے کہ جی ہم وہی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں جن سے جو سب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن انفارچونیٹلی انہی غلطیوں کو ہم بار بار دہراتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے جو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جب آپ ان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو جو ریکوائرڈ کانسٹیٹیوشنل سپورٹ حکومتوں کو ہونی چاہیے، وہ سپورٹ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ہے، حاصل ہے. اور شہباز شریف نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرے خیال ہے کسی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ اگر مجھے اتنی سپورٹ ملے جو عمران خان صاحب کو ملی تھی، تو مجھے نہیں پتا وہ اس میں اگر فرض کریں کہ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ ملی تھی آدھو بہت زیادہ تھی، لیکن اس میں اگر پولیٹیکل سپورٹ بھی شامل تھی تو وہ مائنس ہونی چاہیے. لیکن ادروائز اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ کسی بھی حکومت کو، تاکہ حکومت فوکسڈ ہو کے اپنا کام کرے. اور یہ ہے کہ جی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کا، یعنی کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، فوج ہو، بے شک ISI ہو، دوسرے ادارے ہوں، تو وہ جس قسم کی اسسٹنس اپنی گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں اور جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے تو وہ ان کو ہر حال میں دینی چاہیے. تو اب معاملات اس وقت ایز آف ٹوڈے جو میری انفارمیشن ہے کہ ان کے بیسٹ آف ریلیشن شپس ہیں. اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو شہباز شریف صاحب ہے وہ یہ مشکل فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب ظاہر ہے آپ دیکھ لیں پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کے لیے ٹھیک ہے آپ نے 30 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا، لیکن ابھی پیٹرول آپ نے مزید مہنگا کرنا ہے. عمران خان صاحب نے جو غلطی کی تھی سبسڈی کی، وہ اب بات پیچھے رہ گئی، بیکاز اس غلطی کے باوجود اگر آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا اور پھر یہ کہا کہ ہم الیکشن میں بھی نہیں جائیں گے بلکہ اپنی حکومت بنائیں گے، تو یہ پھر چوائسیز آپ کی اپنی چوائسیز ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھے رستے میں جا کے کہیں کہ آپ واپس آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کو اسی رستے کے اوپر چلنا پڑے گا، بیکاز واپسی کی صورت میں خطرہ پاکستان کو ہے، وہی والا خطرہ جس کی ہم ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے پیٹرول مہنگا اگر ظاہر ہے وہ کرنا ہے، پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے، فرض کریں کہ مزید اگر 23 روپے اب سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا، 55 روپیز ڈیزل، تاکہ کاسٹ ٹو کاسٹ، تاکہ سبسڈی کو ختم کیا جائے، جس کے نتیجے میں ہی ہمیں IMF کا جو ڈیل ہے وہ مل سکتی ہے. تو یہ فیصلے پھر مشکل تو ہیں، اور یہ پہلے سوچتے اگر نہیں کرنا تھا تو آنا ہی نہیں تھا، لیکن اس رستے کے اوپر آپ آ رہے ہیں تو اب وہ ہچکچاہٹ والی بات نہیں ہونی چاہیے، بس کلیئر کٹ فیصلے کر کے آپ آگے چلیں. اور یہ تمام اتحادیوں کی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری یہ PMLN اور شہباز شریف صاحب کی ہے. اچھا، اب وہ جو دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ جی چونکہ یہ فائنینشیل جو ہماری آلریڈی سچویشن ہے پاکستان کی، جو بڑی مطلب ہے کہ اس کے اوپر تمام پاکستان میں آپ کو بتاؤں فکر مند ہے، جس سے بھی آپ بات کریں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہیں. اور میں وہی کہتا ہوں کہ آئی وش کہ ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، حکومت اور اپوزیشن، مین عمران خان اور تحریک انصاف، میری خواہش ہے کہ یہ مل بیٹھ کے تو کچھ جوائنٹ اسٹریٹجی بناتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا. نہ شہباز شریف صاحب نے کوئی ڈائریکٹ بات کی عمران خان صاحب سے جو ان کو کرنی چاہیے، ان کو ڈائریکٹ ان کو کہنا چاہیے کہ جی ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ عمران خان صاحب نے کوئی اس قسم کا انڈیکیشن دیا کہ جی معیشت جیسے سیریس اور ایسی صورتحال میں جب ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر ہم جو ہے ہم حکومت سے کوآپریٹ کریں گے. انفارچونیٹلی یہ چیز ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن اینی ہاؤ، چائنا کی میں بات کر رہا تھا کہ جی لاسٹ فرائیڈے جمعے والے دن ایک سائفر آیا وہاں سے جو پاکستان کے ایمبیسڈر نے بھیجا، یہ میرے سورسز مجھے بتا رہے تھے، اور اس میں بڑا انکریجنگ تھا. ایک تو بات یہ تھی کہ جو 2 ارب روپے کا جو لون کی بات ہو رہی ہے، جو رول اوور ہے یا جو مل رہا ہے ابھی، شاید ایک آدھ دن میں یہ آ بھی جائے گا، اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انتہائی کم انٹرسٹ ریٹ لیا گیا. اس کو ڈسکلوز شاید نہیں کر سکتے بیکاز اس کی کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، لیکن چائنا کے اگر کوئی دوسرے بھی کوئی ممالک جو ان کے کلوز فرینڈز ہیں، جو ان کے قریب ترین ممالک ہیں،
کسی کو شاید اتنا رعایتی جو ہے نا انٹرسٹ کے اوپر یا ان کنڈیشنز کے ساتھ کسی کو انہوں نے آفر نہیں کیا جس طرح انہوں نے پاکستان کو آفر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ بات کنوے کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس قسم کی بات تھی کہ جی ہم ایکسائٹیڈ ہیں، بلکہ بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی جب پی ایم ایل این کی لاسٹ گورنمنٹ تھی تو اس میں جو شہباز سپیڈ کی بات کی تھی تو یہ چائنیز نے ہی کہا تھا شہباز شریف صاحب کو، بیکاز ان کے جو پروجیکٹس تھے بڑے بڑے، جو میگا پاور پروجیکٹس تھے، انرجی کے پروجیکٹس تھے، اور اس کے علاوہ یہ جو ٹرانسپورٹ کے یہ جو میٹروز بننی تھی، تو یہ شہباز شریف صاحب نے انہی کے ساتھ مل کے تو بڑے سپیڈ کے ساتھ اور بہت چھوٹی مطلب کم مدت میں ان تمام منصوبوں کو تکمیل کے اوپر وہاں پہ ان کی کافی کلوز کوآپریشن تھی. تو اس وجہ سے یہ ایک جو ابھی جو ایک کمیونیکیشن ڈپلومیٹک کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں شہباز شریف صاحب کو یہ کنوے کیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ہمارے اور بھی پلانز ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مزید اکنامک اور اسٹریٹجک قسم کے جو ریلیشن شپ ہیں اور جو کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی کہ جی ہم پاکستان کی جو ابھی جو چیلنجز ہیں، جو فائنینشیل چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے، ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں اور ہم آپ کی ہر قیمت کے اوپر اور جو جنرلی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ان ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اس قسم کی بات مجھے بتائی گئی جو کہ ظاہر ہے بڑی انکریجنگ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ ابھی اس وقت جو پاکستان کی سارے حالات ہیں جو اکنامک، وہ سب کچھ لٹکا ہوا ہے اور سب کچھ جڑا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کس قسم کا ہمیں کب گرین سگنل دے گا. اور آئی ایم ایف کا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ جی آپ نے آئل سبسڈی ہر حال میں ختم کرنی ہے، اور پھر اور بھی ان کے کوئی چھوٹے موٹے بجٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وہ جو شہباز سپیڈ کی بات کر رہے ہیں، جب سے ویسے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شہباز سپیڈ ہمیں کوئی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. ان کے فیصلے اب یہ فیصلوں میں کچھ ہچکچاتے ہیں، فیصلے کرنے میں اب تیزی ان میں نظر نہیں آ رہی وہ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شہباز شریف صاحب سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ رستے پہ چلے ہیں جو کہ آپ اپنی چوائس سے آئے ہیں تو پھر فیصلے کریں. مشکل فیصلے بے شک آپ کو ہر حال میں کرنے پڑیں گے، اور اس کی کاسٹ، پولیٹیکل کاسٹ جتنی مرضی ہو. پی ایم ایل کو نقصان ہوتا ہے تو یہ چوائس آپ کی اپنی تھی، اگر اتحادی کولیشن پارٹنرز کو نقصان ہوتا ہے تو یہ چوائس آپ کی اپنی تھی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پولیٹیکل کاسٹ کے خطرے میں آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں. اور وہ وہی والی بات ہے کہ ابھی مشکلات ہیں، اور ظاہر ہے اگر فرض کریں کہ ابھی مشکلات اس بات کے اوپر ہمیں ہو سکتی ہیں کہ اکنامک، ظاہر ہے عام غریبوں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، لوور مڈل کلاس کے لیے تو مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن ان سے بہت زیادہ مشکلات وہ ہوں گی اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے. پھر تو مطلب ایک کیوس کی سی سچویشن ہوگی. اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اس لیے بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے، بڑی پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کے اوپر. تو آپ کائنڈلی جو فیصلے لینے ہیں وہ فیصلے لیں، اور پولیٹیکل کاسٹ جو ہے ہمیں اس سے اب کوئی سروکار نہیں، ہمیں سروکار اپنے ملک سے ہے اور اس کی اکانومی سے ہے، اور جس کو سیف گارڈ کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہی حلف آپ نے اٹھایا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.